بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا پاکستان اور میں ہوں نازش خٹک. ناظرین، حال ہی میں ڈاکٹر عارف علوی نے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز اور الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا آرڈیننس جاری کیا ہے. تب سے ان قوانین پر تبصرے کیے جا رہے ہیں. یہ قوانین کیا ہے، ان کی ضرورت کیوں پیش آئی اور ان کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے. ناظرین، ہم آج یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ میڈیا اور معیشت کے درمیان باہمی تعلق کیا ہے، کیوں جعلی خبریں جو میڈیا پر گردش کرتی ہیں اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے والی چیزیں کس طرح ہمارے معاشرے اور معیشت کو پر اثرات مرتب کر رہی ہیں یا برباد کر رہی ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے پرماننٹ اینالسٹ ڈاکٹر حسنین جاوید. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی پروگرام. اور ساتھ ہی میں جوائن کر رہے ہیں صدیق جان صاحب، صحافی ہیں اور یوٹیوبر بھی ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں سر میڈیا کے حوالے سے. سوشل میڈیا ایک نریٹو بلڈنگ ہے، ڈیفینیٹلی انفارمیشن وہیں سے ہماری عوام تک جاتی ہے اور اس سے ہی ہم جو بھی مرتب کرنا چاہیں وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں. لیکن آج کل بہت زیادہ فیک نیوز کا دور چل رہا ہے. ایسی نیوز جس کی کوئی بیس نہیں ہوتی یا جس کی کوئی جسے کہتے ہیں اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی، اس طرح کی نیوز سے ہم اپنے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں. سو اس پر روشنی ڈالیے سر، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ صرف لفظ پی کا قانون نہ آپ دیں، نہ یہ صرف اور صرف کسی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت اس میں کوئی بات کریں گے تو یہ بالکل جو ہے وہ بریکٹ ہو جائے گا. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پی کا قانون اگر لے کر آنے کی کوشش کی ہے یا آرڈیننس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ضرورت کیا ہے. ایک تو ہماری انٹرنل سیکیورٹی کی اہم ترین ضرورت ہے. غلط انفارمیشن کی وجہ سے بزنس پہ کیا امپیکٹ پڑتے ہیں، اس چیز کی ضرورت ہے. اور اس کے آگے ہم نے دیکھنا کہ ہمارے اسٹریٹجک معاملات کے اندر ہماری جو ملٹری فورسز ہیں، ہماری انٹرنل فورسز ہیں اور انٹرنل سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کے لیے بہت بڑا پرابلم آتا ہے. اگر جب آپ انفارمیشن کو عام کر دیتے ہیں اور مختلف غلط انفارمیشن دیتے ہیں، اس کا بہت بڑا اثر آتا ہے. انگریزی میں ایک ٹرم بولتے ہیں اس کو ایسیمیٹرک انفارمیشن. ایسیمیٹرک انفارمیشن جو ہے عام طور پہ جو ہے وہ بزنس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یعنی اگر آپ نے سپلائی چین کو دیکھنا ہے اور بہت سارا مال آپ کو اور ریٹ پہ مل رہا ہے، لیکن ٹوٹل سپلائی چین کے اندر جب آپ اس ریٹ کو 3 یا 4 جہتوں کے اندر آپ دیتے ہیں تو اس کا ٹوٹل اوور آل امپیکٹ چینج ہو کر مارکیٹ کے اندر غلط ریزلٹس کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے اور آؤٹ کم آپ کا غلط ہوتا ہے. اب آپ کو میں بات کر لیتے ہیں ہم تھوڑا سا پیکا کے اوپر، کیونکہ ہمارے آج ماہر آئے ہیں، اس وجہ سے میں سیاسی گفتگو ذرا کم کروں گا اور اس میں جو میں خاص طور پہ اکنامک ایریا ہے اس کو ڈسکس زیادہ کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ دیکھیں یہ پوری دنیا کے اندر ہے، یہ صرف یہاں نہیں ہے. سنگاپور کو بھی مسئلہ ہوا، کینیڈا کو مسئلہ ہوا، انڈیا کو بھی مسئلہ ہوا. یہ سیکیورٹی کا ایشو ہے. تونیزیا، لیبنان، ویتنام، جارڈن، ساؤتھ افریقہ، فلپین، وینزولا، ان سارے ممالک کے اندر یہ بہت تیزی سے آ رہا ہے اور خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہ بہت بڑا ایشو ہے. آپ غلط انفارمیشن دیتے ہیں تو کس طریقے سے دیتے ہیں، ڈیفیمیشن دیتے ہیں تو کس طریقے سے دیتے ہیں. سائبر کرائم ایکٹ کے بارے میں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے غلط طریقے سے ایف آئی اے نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا. اس طرح سے نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کی غلط رپورٹ دیتے ہیں، ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں کسی کے اوپر، غلط اس کی جو ہے نجی زندگی کے اوپر آپ غلط معاملات بنانا چاہتے ہیں، عدلیہ کے اوپر، اداروں کے اوپر، اور سارے معاملات کو اگر آپ خراب کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا. ایکٹ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں یہ جو ایکٹ تھا، یہ جو پیکا کا ہے، یہ سیکشن 21 پرووائڈ کرتا تھا اور اس کے اندر اگر میں دیکھوں کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے اس کے اندر جو مین دیکھتے ہیں، گلوریفیکیشن آف آفینس سیکشن 9 بنتا ہے، سائبر ٹیررزم سیکشن 10 بنتا ہے، ہیٹ سپیچ جو ہے یہ ہیٹ سپیچ ایکٹ جو ہے وہ سیکشن 10 بنتا ہے. ریکروٹمنٹ آف فنڈنگ پلاننگ آف ٹیررزم، یہ ٹیررزم کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ سیکشن 12 کے اندر آلریڈی کلیئرلی لکھا ہوا ہے اس آرڈیننس کو. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس کے اندر نئی چیزیں لائی گئی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں الیکٹرانک فراڈری سیکشن 13 بنتا ہے، الیکٹرانک فراڈ سیکشن 14 بنتا ہے، میکنگ سپلائی اینڈ obtaining سروس آف یوز آف offense جس کے اندر offensive معاملات استعمال ہوتے ہیں، سیکشن 15 بنتا ہے. آئیڈینٹی کرائم جو ہے جب آئیڈینٹیفائڈ ہو جائے گا، جب کرائم بنے گا تب یہ انڈر دا سیکشن 16 آئے گا. آتھرائزڈ انٹرسیپشن سیکشن 19 کے اندر آتا ہے. ڈیفیمیشن کا جو ہے وہ میں نے امپورٹنٹ بات بتا دی، یہ جو عام طور پہ جتنے کیسز چلیں گے ڈیفیمیشن کے سیکشن 20 پہ چلیں گے. اسپیشل پروٹیکشن آف وومن سیکشن جو لگے گی 21. چائلڈ پورنوگرافی کے اوپر ابھی تک یہ کتنا روک تھام کر لیا. یہ اگر لا نہیں بنے گا، پی کا قانون نہیں بنے گا، یہ صرف اور صرف پولیٹیکل معاملات کے لیے نہیں ہے. آپ کی یہ بالکل اوفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے کسی نہ کسی کی مائلیج ہے یا مائلیج لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ دیکھیں پورنوگرافی بڑھتی جا رہی ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمارے دیہی علاقوں کے اندر بڑھ رہے ہیں، ہراسمنٹ کے کیسز بڑھ رہے ہیں. تو اس کے لیے سیکشن کو آرڈیننس میں لانا پڑے گا. جب آرڈیننس میں لائیں گے تو آپ کلیئر سائٹڈ رول دیں گے. آپ دیکھیں اگر آپ ایک ریسرچ
پیپر بھی لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی سائٹیشن لگتی ہے. اب کس سائٹیشن کے تحت اتنا زیادہ کانٹینٹ، بلاگنگ ہے، وی لاگز ہیں، بغیر ریسرچ کے آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو آپ کو دیکھنے والا کون ہے؟ آپ کے پاس میکسیمم تو صحافی ایسے ہیں جن کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے، آپ کے پاس میس کام کی ڈگری نہیں ہے، آپ کے پاس لائسنسنگ نہیں ہے، آپ کے پاس بغیر کسی وجہ کہ آپ کوئی بھی کانٹینٹ آپ لانچ کر دیتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے تو یعنی خود پسندی کے تحت یا خود ہی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، مارخور لگا دیا اور آپ جو ہے وہ آئی ایس پی آر ایس ایس سی کے ذریعہ بن گیا ہے، سو اس وجہ سے کوئی کانٹینٹ کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا. جی میں اس کے اوپر اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سائبر اسٹاکنگ جو ہے وہ سیکشن 24 کے اندر آتا ہے. پریونشن آف الیکٹرانک ایکٹ آلریڈی پرووائڈ دا لیگل ریکگنیشن آف offence committed in relation to انفارمیشن سسٹم. اب یہ سیکشن 27 ہے. تو اوور آل اگر کسی کو بھی یہ ضرورت ہو کہ وہ اس کو جا کر پڑھے تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ یہ جو پبلیکیشن یہ آئی ہے اس میں پوری دنیا کے اندر 5 ملین، تو پاکستان کے اندر اب بڑھایا گیا 5 ملین روپے کا جو ہے اس کے اندر آپ کو جرمانہ ہونا چاہیے. اور اس کے پرانے جتنے بھی صحافیوں نے جنہوں نے غلط رپورٹس دے کر جو بزنس پہ امپیکٹ کیا اس کے اوپر میں تھوڑی دیر تک گفتگو کروں گا. ہمارے مہمان ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ اس کے بعد میں پھر اس کے اوپر یہ بات کروں گا کہ ایسیمیٹرک انفارمیشن، غلط انفارمیشن، اور اس کے اندر یہ جو پیکا قانون کے خلاف جو بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے بزنس امپیکٹ کیا آ رہے ہیں، انڈسٹریلائزیشن کو کیا فرق پڑ رہا ہے. لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بونانزا قانون آیا ہے، اس کے اندر 49% کی انڈسٹریلائزیشن کی جو ہے وہ چھوٹ دی گئی ہے، ٹیکسیشن کی ریفارمز دی گئی ہیں. اچھے ریفارمز کی کوئی ذکر نہیں ہے، غلط باتوں کو جو ہے وہ مسکنسپچولائز کر رہے ہیں. مینیپولیٹو نیوز کو ہمیں ختم کرنا ہے. میں اس کے بعد آپ کو ورلڈ بینک کی نیوز دوں گا. جی رائٹ. سو صدیق صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جیسے کہ ہم صحافیوں کا بہت زیادہ یہ ایشو چل رہا ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی کانٹینٹ کی طرف جو ہے وہ مبذول کر دیتے ہیں اور اس کا کچھ اور ایک ٹرکس نکال دیتے ہیں. رائٹ. سو یہ فیک نیوز جو ہے یہ کس طرح جنم لیتی ہے اور اس کا امپیکٹ سوسائٹی پر کس طرح ہے اور کافی زیادہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے. رائٹ. لیکن پھر بھی اس کی روک تھام کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. کوئی بھی صحافی اٹھ کے کچھ بھی بول دیتا ہے اور اس کا امپیکٹ عوام پہ کیا پڑتا ہے اس کا کچھ کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے. بالکل آپ نے درست کہا. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا چلیں سوسائٹی پہ اور اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا آئے گا، ملک کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. اور اس میں دیکھیں جو بھی اس سے پہلے جب فواد چودھری صاحب پی ایم ڈی اے لانا چاہتے تھے اس وقت بھی انہوں نے ثقافتی تنظیموں کے ساتھ بات کی، بار بار کہا. انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم فیک نیوز کا خاتمہ چاہتے ہیں. آپ اپنی کوئی باڈی بنا لیں، آپ اپنی کوئی ریگولیشنز بنا دیں، آپ اپنی کوئی چیزیں تجاویز دے دیں، اس کا نام کچھ رکھنا ہے، جو کہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں. صرف یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے فیک نیوز کا، لیکن کوئی رائے نہیں دی گئی. اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا جو ہے، میں یوٹیوب چینل بناتا ہوں، کوئی ریگولیشنز نہیں ہے میرے اوپر. میں اپنے یوٹیوب چینل پہ جو مرضی کرتا رہوں، کسی کی کردار کشی کرتا رہوں، فیک نیوز دیتا رہوں. میری فیک نیوز سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے میں یہ نہیں دیکھتا. اور جو آپ نے ایک بات امپورٹنٹ کی تھی کہ اب یہ کیونکہ ایک بزنس بن گیا ہے، جو لوگ یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں ایک بزنس بن گیا. اب یہ کیونکہ بزنس بن گیا ہے، اگر میں یوٹیوب کر رہا ہوں اور میں اس سے پیسہ کما رہا ہوں، اب میں اگر کورٹ میں نہیں گیا، میں فیلڈ میں نہیں گیا، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، میرے پاس کوئی سٹوری نہیں ہے، میں نے کوئی ریسرچ نہیں کی، میں نے جا کے کوئی کوریج نہیں کی، میں نے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی چیز کرنی ہے. اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ کوئی ٹیبل سٹوری بناؤں گا، چیزیں گھڑوں گا، گھڑ کے اور میں فینٹیسی سے امیجن کر کے کوئی بھی جوسی سی سٹوری بنا کے جسٹ فار دا عوام کو. بالکل. اچھا اب اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جب بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور ہمارے جوانوں کی جانیں گئیں، آج بھی افسوسناک واقعہ ہوا پشاور میں، تو جب ہمارے جوانوں کی وہاں پر جانیں گے بلوچستان میں تو سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلی. اور وہ کمپین کیا تھی کہ یہ جو جوان تھے یہ بھاگتے ہوئے مارے گئے. اتنی افسوسناک، یعنی دل دہل جاتے یہ چیزیں پڑھ کے. اور یہاں پہ پاکستان کے نامی گرامی لوگ ان کو ری ٹویٹ کر رہے تھے، اس چیز کو پروموٹ کر رہے تھے. اب مجھے بتائیں، ایک طرف اتنا بڑا واقعہ ہوا، اور وہ یہ واقعہ کب ہوا؟ جب پی ایس ایل ہونے جا رہا تھا، جب پرائم منسٹر چائنا جا رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے رشیا جانا تھا. تو سب کو پتا ہے کہ کون نہیں چاہتا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہو، پاکستان میں کرکٹ کی بحالی ہو. آج بھی دیکھیں پہلا دن تھا جب آسٹریلیا کی ٹیم کھیل رہی ہے 24 برس بعد، اور آج ہی دہشت گردی کا ایک واقعہ ہو گیا اتنا بڑا. تو اب دیکھیں، اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں آج کیا کمپین چل رہی ہے. آج کمپین یہ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ ہماری فوج کی ناکامی ہے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی، ہماری سیکیورٹی اداروں کی ناکامی ہے. اور یہ ہم ہی خود کے لوگ ہیں، خود ہی جو ہم اپنے ملک کو ڈیفیم کر رہے ہیں اور پرومیننٹ لوگ ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر جب آصف غفور صاحب تھے انہوں نے ملٹی میڈیا پہ نام دکھائے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اینٹی پاکستان جو چیزیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے فٹ بال میچ ہوتا ہے، آپ کو سکور بورڈ کے اوپر صرف وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کتنے گول ہو گئے ہیں، کتنے گول روکے گئے ہیں وہ نہیں نظر آ رہا ہوتا.
اسی طرح سے ہماری فوج نے کتنے دہشت گردی کے واقعات روکے ہیں یہ نہیں نظر آتا کسی کو. اور آپ اپنی فوج کا کمپیریزن تو کریں ذرا افغانستان کی فوج سے, اس فوج کو جس کو 30-40 ملکوں کی 30-40 ملک جو ہیں وہ فنڈنگ کر رہے تھے, ان کو ٹیکنالوجی دے رہے تھے, ان کی ٹریننگ کروا رہے تھے, ان کو پیسہ دے رہے تھے, ہر چیز ان کو میسر تھی, لیکن ریت کی دیوار ثابت ہوئے. بالکل انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا. ہم اپنی چیزوں اچھی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے. اور ہماری فوج نے تنہا کتنے ملکوں کی انٹرفیئرنس ہے. دیکھیں کل 3 مارچ گزرا ہے, 6 سال مکمل ہوئے جب کلبھوشن کو پکڑا گیا, اور دیکھیں کس طرح سے بھارت جو ہے, اور بھارت اوپنلی کہتا ہے, یہ نہیں ڈھکے چھپے, وہ اوپنلی کریڈٹ لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا ہے, ہم نے پاکستان میں فنڈنگ کرنی ہے بلوچستان میں انتشار کے لیے, ہم نے پاکستان کو توڑنا ہے, ہم نے پاکستان کا وجود ختم کرنا ہے, ہم نے پاکستان کو. اس سے پہلے آپ دیکھیں نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی, کیا کیا انہوں نے ایک سارا ڈرامہ رچایا, پوری ایک انٹرنیشنل گیم ہوئی, اور نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلی گئی. اس وقت بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے ہر چیز ان کے سامنے رکھ دی تھی کہ جناب یہ بھارت سے انیشیٹ ہوا ہے, جہاں تک بتا دیا کہ ڈیوائس کون سی تھی, انٹرنیٹ کنیکشن کون سا تھا, کس کے نام پہ تھا, ہر چیز بتا دی. لیکن وہ اس لیے جو فیک نیوز ہے وہ اس لیے, اور پھر اب دیکھیں فیکٹ میٹر نہیں کرتے, بدقسمتی سے پرسیپشن میٹر کرتی ہے, اور پرسیپشن جب آپ سوشل میڈیا پہ بنا دیتے ہیں, پرسیپشن ہم ہی جنریٹ کرتے ہیں جو ہم بولتے ہیں. جان صاحب اگر اجازت ہو تو سوال. اچھا یہ بتائیے کہ ایک تو فریڈم آف سپیچ کا نام لیا جاتا ہے, ایک یہ ہے کہ آپ کا جو دل کرتا ہے من گھڑت قسم کا لگا دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت اہم ہے, اور اس کا فیک نیوز کا سب سے زیادہ نقصان ہمارے ملٹری فورسز کو ہوا, اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے انٹرنل بزنسز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایف ڈی آئی کا سب سے کم ہونا بھی اسی وجوہات کی بنیاد پہ کہ بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشن ادھر آ ہی نہیں رہی. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک تو پارٹ یہ ہو گیا, دوسرا مجھے بتائیے کہ یہ جو لیگل کمپلائنسز ہیں, یہ نیشنل رسپانس سینٹر کے جو سائبر جس کو NR3C کہتے ہیں, جو فیڈرل انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے, اس کے پاس کیا پروگیٹیوز ہوتے ہیں, اور کیا ان کے اوپر لیا گیا ہے اس طرح کا کوئی معیار آپ کے سامنے آیا ہے؟ آپ کیونکہ بہت زیادہ فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے ہیں, تو آپ فرمائیے گا کہ کس حد تک اس چیز کو پروٹیکشن کے اندر لے کر آ چکے ہیں, کیونکہ بہت سارے پرابلمز تو اسی کی وجہ سے آئے ہیں. اور 2016 میں اگر غلط نہیں ہوں تو 2016 میں بھی اس قانون کو لایا جانا تھا, کیونکہ یہ ملٹری کے اور اس وقت ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے یہ قانون بہت ضروری تھا. اب اس قانون سے مسئلہ کیا پیدا ہو رہا ہے؟ سر آپ نے بالکل درست کہا. دیکھیں سر, جب یہ ایک تو دیکھیں یہ جو آزادی اظہار رائے کا ایک بنا دیا گیا ہے, آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگائی جا رہی ہے. FIA کے سائبر کرائم جو ونگ ہے, اس نے کسی ایک بھی ایسے شخص کے خلاف کارروائی نہیں کی جس نے عمران خان کی حکومت کے خلاف خبر دی ہو, جس نے تنقید کی ہو, جس نے کسی وزیر کے بارے میں سٹوری دی ہو کہ اس نے کرپشن کی ہے. بلکہ عمران خان صاحب بہت سے انٹرویوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میرا کوئی وزیر, اگر میری حکومت کے دوران کوئی ادارہ کرپشن کر رہا ہے تو آپ اگر خبر دیں گے تو مجھے فائدہ ہوگا, کارروائی کروں گا. ایک بھی ایسے شخص, ایک بھی ایسے فرد, ایک بھی ایسے صحافی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی جس نے بڑی بڑی خبریں دی ہیں اس حکومت کے خلاف, اور وہ خبریں جھوٹی بھی تھیں, وہ نظر بھی آ رہی تھی جھوٹی. خبر کی بنیاد پہ کارروائی نہیں ہوئی. کارروائی کن کے خلاف ہو رہی تھی, یا ہونی تھی, یا ہونی چاہیے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں جس طرح کی چیزیں بیان کی گئیں, جس طرح سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی گئی, ابھی ایک فیمیل MNA, ان کے بارے میں جس طرح کی, مطلب وہ گفتگو میں یہاں پر ریپیٹ نہیں کر سکتا جس طرح کی ان کے بارے میں. عمران خان صاحب کی خود پرائم منسٹر پاکستان کے بارے میں دیکھیں سر, آپ کا تو بہت انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ سر یہ دیکھیں کہ ہمارے صحافی جو یہاں پہ بیٹھ کر عمران خان صاحب کے بارے میں چیزیں کر رہے ہیں, کیا جن ملکوں کی بڑی ہم گن گاتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں, امریکہ, کینیڈا, UK, کیا وہاں پر ان کے جو صدر کے بارے میں وہ چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں ٹی وی پہ جو یہاں بیٹھ کے پرائم منسٹر کے بارے میں کرتے ہیں؟ قانون اگر اس طریقے سے جیسے انہوں نے بنایا, جتنی کی انویسٹیگیٹو رپورٹس ہوئی, انویسٹیگیٹو پروٹوکولز ہوئے, اس کے پروٹوٹائپس تھے, پروٹوکولز فالو کیے گئے, پھر عدالتوں میں کیس چلے, تب جا کر کے اگر ڈیفیمیشن, خالی ڈیفیمیشن نہیں رہنے دی, اگر ثابت ہوا تو قانون بنا, اور اگر ثابت نہیں ہوا تو کسی قسم کے پینلائزیشن نہیں کی گئی. بالکل سر. اچھا اس میں نا جو اب تبدیلیاں ہوئی ہیں, جو آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی کی گئی ہے, ایک تبدیلی بہت امپورٹنٹ ہے, 2-3 تبدیلیاں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو تبدیلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ اگر میں بیٹھ کر اور فوج پہ کیچڑ اچھالتا ہوں, میں بیٹھ کے آرمی چیف پر بہتان تراشی کرتا ہوں, ان پہ الزامات لگاتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک یوٹیوبر نے آرمی چیف کے بارے میں کہا کہ ان کے پتہ نہیں 7 یا 10 ارب روپے کے اثاثے بن گئے اور انہوں نے کرپشن کیا. اب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پیکا کا قانون تھا اس میں یہ تھا کہ نیچرل پرسن ٹو نیچرل پرسن ہو سکتا ہے, یعنی آرمی چیف کے خلاف اگر ہو رہا ہے تو آرمی چیف ہی کمپلینٹ کریں گے تو کاروائی ہوگی اس یوٹیوبر کے خلاف. اب آرمی چیف کیسے ایک یوٹیوبر کے خلاف؟ صدیق جان سے میں آپ کو روکتے ہوئے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ بتائیے کہ جب یہ بات ہوا, آپ وٹنس تھے, آپ نے فیلڈ میں بھی دیکھا کہ سی پیک کو اس نے کتنا نقصان دیا, پھر اس کے بعد جو چن کے
کچھ آپ کے جو آرمی جنرلز تھے ان کے خلاف آپ نے پوری کی پوری مہم جو شروع کر دی. پھر آپ نے پکڑ لیا اور کہا کہ ہر ادارے کے اندر سارے کے سارے جو ہے وہ ملٹری آفیشلز ہوتے ہیں. آپ نے قانون بھی پڑھا ہوگا اور اس کے اندر لکھا بھی ہے, ہمارے 73 کے قانون میں بھی لکھا ہوگا کہ ان کو کیونکہ ان کی ایج اس لیول کی ہوتی ہے کہ آپ ان کو ضائع نہ کریں, تو ٹیکنیکلی ہم ان کو جو ہے وہ اپنے سول اتھارٹی کے تحت سول لاء کے اندر ان کو یوز کیا جا سکتا ہے, یہ ان کے پاس قانونی حق ہے. تو اس طرح کا جو یہ سارا کا سارا یونٹ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے جیسے خاص طور پہ بلوچستان موومنٹ, سی پیک, ان ساروں کو ملاتے ہوئے مختلف یہ جو ڈیفیمیشن ہے, یہ اس کی روٹس جو ہے وہ آپ کہاں سے بتا سکتے ہیں؟ کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ بتائیے. دیکھیں سر, ایک نا 40-50 لوگوں کا ایک گروپ ہے اور ان کے واضح طور پر یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے, لیکن ان کے انٹرسٹ باہر ہیں. وہ ایسی این جی اوز بنا کر پاکستان میں کام کر رہے ہیں جن کی ڈونیشن, جن کی فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے. یہ اوپن ہے, یعنی ان کی ویب سائٹس پہ جائیں تو لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ کہ ان اداروں کی فنڈنگ باہر سے ہو رہی ہے. اب وہ جو 40-50 لوگ ہیں, ایک تو فیشن بن گیا ہے کہ آپ فوج کے اوپر جھوٹے الزام لگائیں گے, فوج کے اوپر چڑھ دوڑیں گے تو یہ صحافت ہے, یعنی انٹرنیشنلی آپ کو ریکگنائز کیا جائے گا. تو اب ظاہر ہے وہ جو باہر بیٹھی ہوئی قوتیں ہیں وہ تو ظاہر ہے اس بندے کو پروٹوکول دیں گی جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کی فوج کو گالیاں دے رہا ہے. پاکستان لیکن صدیق جان صاحب, یہ جو بڑے بڑے اگر مطلب بظاہر طور پہ بڑے نام بن جاتے ہیں صحافت کے اندر, ان کو لوگ یعنی وہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی تو نیریٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ملک کا بتانا ہے, ملک کے اندر فورس کتنی ہے, اکنامک قوت کتنی ہے, آپ کے جو اسکل ورکر کتنی ہے, اسکل فورسز کہاں ہیں, کہاں کہاں کام کیا جا سکتا ہے, اور آپ کی اکانومی کتنی بڑھے گی. اس طرح کی رپورٹ دینے کے بجائے ایسی خبریں اور ایسے تجزیات پیش کیے جاتے ہیں. اب اس کو ذرا سیگریگیٹ کر دیجئے کہ ایک ہے فریڈم آف سپیچ, وہ تو بول رہے ہیں, یعنی آمرانہ باتیں, فلاں باتیں, فوج کے خلاف کھلی باتیں, اس کے اوپر تو کسی نے تنقید نہیں کی. لیکن جب آپ کوئی بہتان باندھتے ہیں, وہ آرڈیننس کے تحت نہیں آئے گا کیا؟ سر بالکل وہ آئے گا اور اس کو آنا بھی چاہیے. اور اس پہ آج تک کوئی ایکشن ہوا آج تک کسی قسم کا, کیونکہ 2016 پہ اس کی ضرورت پڑی تھی اور ٹیررزم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. صاف شواہد تھے کہ یہ جو ہے وہ کچھ اسرائیل کی طرف سے آ رہے ہیں, کچھ بھارت کی طرف سے آ رہے ہیں. تو اس کے اوپر فرمائیے گا. سر آپ نے بالکل درست نشاندہی کیا ہے, اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ 2016 سے یہ قانون آیا ہے, آج تک جس مسئلے کو آپ بیان کر رہے ہیں, جو تشخیص آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, سی پیک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, اس کے خلاف کام کرنے والے کسی ایک بھی فرد کو سزا نہیں ہوئی. اچھا, اس میں اسی لیے یہ جو اب آرڈیننس لایا گیا, یہ اسی لیے لایا گیا کہ وہ جو فلاز ہیں پہلے جو قانون میں, جس میں سے میں نے آپ کو ایک بتایا کہ وہ نیچرل پرسن والا تھا, نیچرل پرسن کو نکال دیا گیا, اور دوسرا جو اس میں تبدیلی کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اب کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ کسی کے خلاف کمپلینٹ کر سکتا ہے کہ وہ اگر پاکستان کی فوج پر, پاکستان کے اداروں پر, پاکستان کی عدلیہ کو وہ اسکینڈلائز کر رہا ہے. تو تیسرا جو بہت امپورٹنٹ سر, یہاں پہ ایک اور چیز روکتا ہوں کہ کیا قانون کے اندر, کیونکہ میں نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے, کتنی دیر میں ایکشن ہوگا؟ ایک تو سائبر کرائم ونگ ہے, دوسرا جو ہے وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فورسز, پاکستان کی ملٹری فورسز, انٹرنل اور ایکسٹرنل دو فورسز, خالی ملٹری نہیں, ہر طرح کی, ہماری کوئی بھی انفارمیشن لیکیج ہوگی تو اس آدمی کے خلاف کتنے دیر کے اندر ایکشن ہو جائے گا, اور ایسا قانون اور سیکشن کے حساب سے کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہو؟ دیکھیں, اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ 6 ماہ کے اندر فیصلہ کر رہے ہیں, اور اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جس عدالت میں یہ کیس چل رہا ہوگا وہ عدالت منتھلی جو ہے وہ رپورٹ دے گی ہائی کورٹ کو, جو متعلقہ ہائی کورٹ ہوگی, اور اس کے بعد ہر ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک جج کو نامزد کرے گی جو کہ ایک طرح سے مانیٹر کریں گے اس ساری کارروائی کو. اور ساتھ ہی پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کہیں پہ نظر آتا ہے کہ کوئی کیس آگے نہیں بڑھ رہا, اس کی وجہ کوئی سرکاری آفیسر ہے, کوئی بیوروکریٹ ہے, جو بھی ہے, ان چیزوں کو بھی دور کیا جائے گا. اور اگر کوئی جج 6 ماہ کے اندر فیصلہ نہیں کرے گا تو اس جج کے لیے بھی کنسیکوینسز ہوں گے. مسئلہ پاکستان میں کیا ہے؟ اچھا, یہ جو اگر آپ میں غلط نہیں ہوں تو آپ کائنڈلی تصدیق بھی کیجیے گا کہ یہ جو ہے, یہ جو چیف جسٹس ہیں وہ جو ہر ہائی کورٹ کے ہیں, ان کو تقریباً سیکشن 181 اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت, اور یعنی 181A کے تحت یہ لاء بنایا گیا. جی, پلازیبل لاء. دیکھیں, اس کے لاء کے تحت اس کو آگے بنایا گیا ہے, یہ تو کوئی لیگل مائنڈ جو ہے, کیونکہ میں تو رپورٹنگ کرتا ہوں کورٹ کی, تو میں تو اس آرڈیننس کو جو میں نے دیکھا ہے, نہیں وہ تو آپ بتا چکے ہیں نا, لیکن یہی والی بات کہ اتنی دیر کے اندر یہ پکڑا جائے گا, یعنی سائبر ونگ کے اوپر کیا اختیار ہوتے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یعنی میں اور زیادہ کلیئر پوچھ لیتا ہوں کہ اس کا موبائل کانفرنس کا, فار ایگزامپل کسی کا ڈیفیم ہو رہا ہے, یا وزیر اعظم صاحب کے خلاف کسی نے بات کر دی, یا اپوزیشن کے کسی بڑے لیڈر کے بات ذاتی زندگی کے اندر کوئی بندی غلط بات کر دی, بلکہ میں
نے ایک دو اور لوگ بھی دیکھے ان کے بارے میں غلط بات کر دی تو ان لوگوں کے اندر گھروں میں طلاقیں بھی ہو گئیں. سو اس طرح کے لوگوں کے اندر جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہونی چاہیے وہ ودن کتنے آورز ہونی چاہیے, کیا قانون بنے گا, کیسے آرڈیننس ہوگا, کیا پہلے یہ قانون نہیں تھا, اور سائبر کرائم ونگ کے پاس کیا اتھارٹی ہوتی کہ فوری طور پہ ودن فیو آورز وہ جو ایکشن لے سکتے ہیں. سر اس میں 2-3 مسائل تھے جن کو ایڈریس کیا گیا. ایک تو کوگنیزیبل نہیں تھا, یہ اب کوگنیزیبل کر دیا گیا ہے, اور کوگنیزیبل کرنے سے اب یہ ہو گیا ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک جو لمبا پروسیس تھا, اور پھر پہلے یہ قابل ضمانت جرم تھا, اب ناقابل ضمانت جرم اس کو بنا دیا گیا ہے. یہ 2 تبدیلیاں ہیں. تیسری اس میں تبدیلی ہے کہ وہی 6 ماہ والی, اور چوتھی اس میں تبدیلی ہے کہ جو نیچرل پرسن کو نکال دیا گیا ہے, اور پرسن کی جو تعریف ہے اس میں تمام ادارے, تمام آرگنائزیشنز, اور اس میں جو آپ نے ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ کہا ہے سر, اس میں حکومت اور حکومتی اداروں کو جو ایک چیز کرنی ہوگی جو آپ نے نشاندہی کی کہ اپوزیشن کی شخصیت کے خلاف بھی اگر کوئی الزامات لگاتا ہے, اسکینڈلائز کرتا ہے, تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو, تاکہ یہ نہ میسج آئے کہ یہ صرف حکومت نے اپنے لیے جو ہے وہ اپنے منسٹرز کے لیے یا اداروں کے لیے بنایا ہے, بلکہ یہ اکراس دا بورڈ ہو, کوئی بھی کسی کے خلاف کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ کوگنیزیبل ہے تو اب وہ لمبے پروسیس کی ضرورت ان کو نہیں ہوگی کہ وہ جائیں مجسٹریٹ سے اجازت لیں, وہ بغیر اب جو ہے وہ وہ بغیر مجسٹریٹ کی اجازت کے وہ FIR دے سکتے ہیں, گرفتار کر سکتے ہیں, وہ حراست میں رکھ کے اور وہ تحقیقات کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی وہ جو ڈیوائسز ہیں, موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, وہ تمام ڈیوائسز وہ ضبط کر سکتے ہیں, ان کا وہ جائزہ لے سکتے ہیں. تو یہ جو قانون ہے, کیونکہ آپ نے جس طرح سے شروع میں بڑی تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بتائی تھیں کہ نیشنل سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے, اکانومی کا بھی ایشو ہے, CPEC ہے, یہ ساری ملک کی انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے, اس کے لیے یہ ناگزیر ہے. اور اب یہ بڑا امتحان ہے کیونکہ 10 مارچ کی تاریخ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ 10 مارچ کو اٹارنی جنرل پاکستان کو طلب کر رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی آرڈیننس کے اوپر, اور اٹارنی جنرل پاکستان کو کہا ہے عدالت نے کہ سیف گارڈز ہونے چاہیے کہ اگر آپ اتنے اختیارات دے رہے ہیں FIA کے سائبر کرائم کو, کوئی سیف گارڈ بھی ہونے چاہیے, یہ نہ ہو کہ ان اختیارات کو ابیوز کیا جائے. تو یہ ایک وہ چیز ہے جس کے اوپر, اور کچھ جو ہے وہ آگے فیک نیوز کی تعریف کیا ہوگی, اور ان چیزوں کے اوپر آگے حکومت نے کچھ کام کر کے اور عدالت کو آگاہ کرنا ہے. لیکن جو اب تک صورتحال ہے, جو پرائم منسٹر نے لاسٹ اسپیچ کی جس میں انہوں نے ریلیف پیکج کا بھی اناؤنس کیا 28 فروری کو, اسی میں انہوں نے پیکا کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی, اور اس میں تو یہی نظر آیا, اور جو فواد چودھری صاحب ہیں, بیرسٹر فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون ہیں, ان کی گفتگو سے, ان کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ کمیٹڈ ہے کہ ہر صورت میں ان کو یہ قانون لانا ہے, کیونکہ اب نیشنل سیکیورٹی اور یہ ساری چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں اسی ایک فیک نیوز کی وجہ سے. اور یہ جو اچھا, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گا, ایک ذرا تھوڑا سا ورڈ ریویو لے لیتے ہیں, کہاں پہ پرابلم پیدا ہو رہا ہے. ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صدر مملکت کا پورا رائٹ ہے کہ وہ آرڈیننس لیں, اگر جمہوری حکومتوں کے اوپر چھوڑیں گے تو یہ اسمبلی کے اندر بات چلتی رہے گی, لیکن کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ نے رشیا کے معاملات اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہماری سیکیورٹی کے ایشو دیکھ رہے ہیں, افغانستان میٹر دیکھ رہے ہیں, بھارت کی انٹرونشن دیکھ رہے ہیں, یہ سارے معاملات کے اندر ہم اس طرح تو نہیں دیکھتے رہیں گے. لیکن اگر میں اس طرف آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ جیسے پروٹیکشن فار دا آن لائن فالسہڈ مینیپولیشن ایکٹ POFAMA, یہ سنگاپور جیسی جو ہے وہ جدید قسم کی جمہوریت نے بھی ایسے کام کیا, اور انہوں نے فوری طور پہ چیک اینڈ بیلنسز کیے, اور تقریباً mid-20s کے اندر ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ آؤٹ آف 151 رینک کرتے ہیں آؤٹ آف 180 کنٹریز جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے اندر ہے. اچھا, ہم فریڈم کے چکر کے اندر اور جو ہے آزادی رائے کے چکر کے اندر کیا ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگائیں گے؟ انڈیا نے بھی اس طریقے سے کیا. آپ کے سامنے میں نے باقی ممالک کے نام تو دیے ہی دیے, مجھے یہ فرمائیے گا کہ جیسے فالس انفارمیشن ہے, اس کی 7 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک تو ہے فالس کنیکشن, دوسرا ہے فالس کانٹیکٹ, ایک ہے مینیپولیٹڈ کانٹیکٹ, ایک ہے یہ جو پیروڈی وغیرہ ہے, مس لیڈنگ کانٹینٹ ہے, اور پھر امپوسٹر کانٹینٹ ہے, اور پھر فیبریکیٹڈ کانٹینٹ ہے. آپ نے کچھ عرصے میں ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ مواد فیبریکیٹڈ نہیں پیدا ہونا شروع ہو گیا, اور بہت سارے لیکس کی وجہ سے پاکستان کی بزنس کو, پاکستان کی انڈسٹری کو, اور بھی معاملات کے اندر جو FDIs نہ آنے کی وجہ سے لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے ہمارے پر, اور انڈسٹری نہیں لگ رہی. جی فرمائیے گا. بالکل سر, آپ نے دوست کہا, یہ جو ڈس انفو لیب نے ابھی یہ چیزیں سامنے لے کے آیا تو اس میں کیا ہو رہا تھا, اس میں ہو یہ رہا تھا کہ یہاں سے ہمارے صحافی ٹویٹ کرتے ہیں, ان ٹویٹس کی خبر بناتے ہیں. بہت سے ادارے جو بھارت نے بنا رکھے تھے, مختلف NGOs, مختلف جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز, مختلف جو ہے وہ اخبارات, مختلف ویب سائٹس. ہو یہ رہا تھا کہ یہاں سے ٹویٹس ہوتے تھے, ان ٹویٹس کے اوپر خبر بناتے تھے وہ 40, 50, 60 ادارے جو ہیں,
اور وہ سب کے سب جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کو اپنی اپنی رپورٹ بھجوا دیتے ہیں پاکستان کے خلاف. تو اب جب انٹرنیشنل فورمز پہ 50-60 اداروں کی جو مختلف این جی اوز ہیں, اخبارات ہیں, نیوز ایجنسیز ہیں, ان کی رپورٹ جائیں گی, تو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل ادارے یہ کہیں گے کہ یار ایک ملک کے خلاف 50-60 جگہوں سے رپورٹ آ رہی ہے, تو اس کا تو وہ نیگیٹو امپیکٹ جائے گا, وہ پرسیپشن تو یہ بنائیں گے. یہ جو صحافی لوگ ہیں جو مظلومیت کا لبادہ لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ بڑا ظلم ہو گیا, وہاں کی فلاں حکومت نے جو ہے وہ ہماری غلط رپورٹنگ یا ہماری آزادی رائے, وہ تو آزادی رائے بولتے ہیں نا جی, ایسے ہی. تو اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے آپ کی بزنس کو, اکانومی کو, آپ کی انٹرنل سیکیورٹی میں, بلوچستان ہمارا ٹوٹل کمپلیٹ انسرجنسی کے اوپر ہے اور مس انفارمیشن اور مینوپولیٹو انفارمیشن کی وجہ سے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ان لوگوں کو جب یہ یا تو یہ اسائلم لے لیتے ہیں, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یہ جو ویسٹرن قوت ہیں جن کو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کرتے ہیں, تو پھر یہ وہاں جا کے یہ صحافت کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر یہ وہاں کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہاں کے قانون مانتے ہیں, یہاں کے قانون کیوں نہیں مانتے؟ فرمائیے گا. بالکل آپ نے درست کہا, جو باہر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں کے ملکوں کے خلاف تو خیر وہاں صحافت بھی نہیں کرتے. بالکل میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں ان ملکوں کے بارے میں تو درکنار کہ کوئی بات کریں یا تنقید کریں, پاکستان کے بارے میں بھی کچھ چیزیں وہ کر کے جو پاکستان کی کچھ شخصیات کو ٹارگٹ کرتے ہیں پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پاکستان رجوع کرے گا, وہ شخصیت رجوع کرے گی وہاں پہ, تو ان کے خلاف وہاں پر ایکشن ہو سکتا ہے. اس حد تک وہاں کے قوانین کا پھر وہ خیال رکھتے ہیں. لیکن جہاں تک پاکستان کو بدنام کرنے کی بات ہوتی ہے, کھل کر بات کرتے ہیں پاکستان کی فوج کے بارے میں, پاکستان کے اداروں کے بارے میں. اور میں آپ کو بتاؤں سر کہ میں خود ذاتی طور پہ ہمارے کلیگ رہے ہیں, ہمارے سینئر رہے ہیں 2, ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ اچانک انہوں نے اسائلم لے لیا, کینیڈا چلے گئے. تو ایک اور دوست ہمارے تھے, تو میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ تو پھر انہوں نے مجھے سارا وہ دکھایا کہ کیسے پروسیس ہوا. انہوں نے پاکستان کی فوج کو پہلے گالیاں دی اور پھر انہوں نے ایک ایسا ڈرامہ سا کیا کہ میرے اوپر اٹیک ہو گیا ہے, اور کیونکہ میں فوج پہ تنقید کرتا تھا, پاکستان کی فوج نے مجھ پہ حملہ کروا دیا ہے. اس چیز کو بنیاد بنا کے اسائلم لے لیا. تو اس کا مطلب کہ ہم ذاتی مفاد کے لیے اپنے ملک کی بےخکنی کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے. بالکل 100%. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے جو صحافی صاحبان ہیں کیا ان کے پاس وہ والی تعلیم کی کمی ہے جو ایک صحافی کے پاس ہونی چاہیے, یا اس عقل اور شعور کی کمی ہے جو کہ ایک بیسک صحافی کی پہچان ہے؟ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتا ہوں. صدیق جان صاحب فرمائیے گا. ایک تو میں آپ کے پاس اس کے بعد جو ہے وہ ریفارمز ان سول کرمنل لاء کے اوپر آتا ہوں, اور ریفارمز کے اوپر, ریفارم جسٹس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, جس کے اوپر 700 امینڈمنٹس آئی ہیں اور اس کو پاس بھی کروایا گیا, اور پروسیجرل کوڈ بھی اس کے اوپر آیا, اور یہ پہلا مائل سٹون ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے. آج تک جوڈیشل ریفارمز کے اوپر اس طرح کا کام نہیں ہوا. پہلے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کانٹینٹ ڈیولپمنٹ ہے اور یہ جو یوٹیوبنگ ہے عام ہو گئی, اس کے اوپر کوئی یعنی ایک موبائل لگایا اور آپ نے ویڈیو اپلوڈ کر دی, کوئی روکنے والا نہیں. پھر اگر آپ نے کیا جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ یعنی بڑے محتاط طریقے سے چند سٹیٹمنٹس کے اندر بات کرتے ہیں اور کوئی آگے اوپر نیچے کی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ کون لوگ ہیں جو کہ مارخور کا لگا کر کے اور مس انفارم کرتے ہیں اور عجیب و غریب انفارمیشن دیتے ہیں, اور یہ ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہر لحاظ سے انفارمیشن غلط ہے. اس کو ایسیمیٹرک انفارمیشن بھی کہتے ہیں, باقی انفارمیشنز بھی ہیں. تو یہ کتنا, یہ لوگوں کا کیا نیٹ ورک ہے, اور یہ لاکھوں کی تعداد میں مونیٹائزیشن بھی اس کے اوپر بڑھ رہی ہے. اور یہ کیا یہ ٹرینڈ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے, اور کیا اس کپیکا قانون کو فوری طور پہ اطلاق کر کے اس کے اوپر ریگولیرٹی معاملات بنانے چاہیے؟ سر بالکل, جو آپ نے سب سے آخر میں بات کی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں اگر ریگولیشنز ہوں گی, اور میں جرنلزم کر رہا ہوں, میں فیکٹس بیان کر رہا ہوں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے لیے حکومت سخت سے سخت قانون بنا دے فیک نیوز کے اوپر, سخت سے سخت قانون بنا دے پاکستان پہ حملے کرنے کے حوالے سے. میں نے جب رپورٹنگ کرنی ہے, میں نے جب فیکٹس بتانے تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, اگر اس میں اگر ساتھ ان کے اوپر جرم لگے گا نا جو ریسورس اور سائٹیشن نہیں دیتے. آپ نے جیسے سنا ہی ہوگا کہ اگر ایک ریسرچ پیپر بھی لکھتے ہیں تو آپ کو سورسز دینے ہوتے ہیں, ریسرچ دینی ہوتی ہے, سائٹیشن دینی ہوتی ہے, کہاں سے اٹھایا, کدھر سے سورس لیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا, آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان کے اوپر غلط باتیں کر دیتے ہیں. سینٹرل بینک ہمارا بک گیا, ہمارا جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بن گیا, ہمارا چائنا جو ہے وہ ہم نے سارے کا سارا لیز پر دے دیا, سارے کے سارے معاملات ان کے کنٹرول میں دے دیا, جو اتھارٹی ہے وہ اب ہمارے قانون کے انڈر نہیں ہوگی. یہ سارے کے سارے یہ بڑی سینسٹیو انفارمیشنز ہیں. اس کے اوپر بتائے کہ یہ کون لوگ ہیں, اور اس کے اوپر یہ یقینی طور پہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑا سرغنہ ہوگا. اور میں آپ سے پوچھنے کا اور آپ سے جو میں خاص طور پہ انٹروگیٹ کرنا چاہتا ہوں خاص بات نکلوانے کے لیے, وہ یہ کہ یہ کون ہے اور کہاں سے اس کی جو ہے وہ تانا بانا ملتا ہے. دیکھیں سر, مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے ایک ایفیلیشن ہے بڑی سٹرونگ قسم کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ,
اور وہ کیونکہ جب ان کے حمایت میں جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر وہ پاکستان کے وہ جو ان کی پالیسی تھی کہ پاکستان کے اداروں کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے, پاکستان کے اداروں پر حملہ کرنا ہے, تو یہ بھی وہی کر رہے تھے. اب دیکھیں سر, ایک یوٹیوبر نے مطلب ابھی بھی وہ ویڈیو موجود ہے, آج سے کوئی 6 ماہ پہلے ایک ویڈیو کی کہ ایک میجر جنرل صاحب کے حوالے سے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. اچھا, وہ آج بھی سروس میں ہیں, کوئی ان کو گرفتار نہیں کیا گیا, اور اس ویڈیو کے اوپر کوئی 1.5 لاکھ ویوز ہیں. اب دیکھیں 1.5 لاکھ لوگوں نے سنی وہ ویڈیو کہ جناب ایک میجر جنرل صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. ان 1.5 لاکھ نے سن کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آگے بتایا ہوگا, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے آگے, اور وہ بالکل 100% وہ فیک نیوز ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بنیادی فرق یہ نہیں کر رہی ہماری صحافتی تنظیمیں کہ آزادی اظہار رائے کیا ہے, کیونکہ آرٹیکل 19 میں بھی ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشنز ہوں گی, بیس بنا کے تو یہ سب کر رہے ہیں. بالکل ریزنیبل ریسٹرکشنز ہوں گی. اب دیکھیں آزادی اظہار رائے کے نام پہ سب سے زیادہ نقصان کیا ہو رہا ہے. ہم نے فوج کی بات کی, عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جسٹس بندیال صاحب چیف جسٹس پاکستان بنے, ان کے خلاف 10 دن میں پورا محاذ کھڑا کر دیا گیا, پروپیگنڈا کیا گیا, ان کو بدنام کیا گیا. اب جب آپ عدلیہ کو اتنا بدنام کر دیں گے تو لوگوں کو آپ کیا ایک میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کا رخ نہ کریں, آپ کو انصاف نہیں ملے گا, یہ ججز کمپرومائزڈ ہیں, یہ ججز فیصلے نہیں کرتے. تو آپ لوگوں کو اصل میں تو عدالتوں سے مطلب بدزن کر رہے ہیں, آپ عدالتوں کے خلاف کر رہے ہیں, عدالتوں پر ان کا اعتماد ختم کر رہے ہیں تاکہ وہ عدالتوں کا رخ نہ کریں اور قانون ہاتھ میں لیں. 3 خاص جو آپ کی انسٹیٹیوشن ہے, ایک تو عدلیہ ہو گیا, ہماری ملٹری ہو گئی, اور تیسری ہماری اسمبلی ہو گئی. ان تینوں کے متعلق جب مس انفارمیشن ہوگی, اور اس کا سب سے بڑا کیونکہ ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا کہ چوتھا رول جو ہے وہ ورڈ اوور جو ہے وہ میڈیا کو کہا جاتا ہے. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ پوری دنیا میں کیا امریکہ بھی اس طرح کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ 2-3 لوگ میڈیا ایسے ہیں جن کے اوپر ٹرسٹ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے کیا برطانیہ کے اندر کھلی بے مہار آزادی ہے؟ پھر بحرین جیسے چھوٹے ملکوں سے لے کے سعودیہ سے لے کے ایران سے لے کے, ایران کی معیشت کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مس انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے, کسی کی جرت نہ ہونے کی وجہ کہ اپنے ملک کے خلاف کوئی بات کرے, اپنی فوج کے خلاف بات کرے, تو مینیپولیشن نہیں ہوتی. تو آج تک وہ سٹیبلائز ہے. اور آپ بتائیے کہ ان سارے یہ تمام ممالک کا آپ کس طرح تجزیہ پیش کرتے ہیں؟ کیا اس طرح اتنی آزادی ہے جس طرح پاکستان کے اندر ججز کو اڑا دیا, جنرلز کے خلاف باتیں کر دی, کسی کے اوپر تہمتیں لگا دی, اور جو پولیٹیکل لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تہمت سرائی کی؟ اور کیا اتنی آزادی ہونی بھی چاہیے جو کہ ڈینجرس ہے؟ دیکھیں سر, ہم سب سے زیادہ نام لیتے ہیں امریکہ کا. ابھی امریکہ افغانستان میں کیا ہوا امریکہ کے ساتھ, کس طرح سے وہ ناکام ہوئے, کس طرح سے وہاں سے نکلے. ایک پروگرام بھی نہیں ہوا امریکہ کے ٹی وی چینلز کے اوپر جہاں انہوں نے کہا کہ ہماری فوج ناکام ہو گئی ہے, ہماری فوج کی پالیسی غلط تھی, ہماری فوج نے یہ ظلم کیا ہے. ایک بھی چینل ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے کتنے ملکوں کے اوپر چڑھائی کی امریکہ میں, اور بعد میں پتہ چلا کہ جس چیز کو بنیاد بنا کے انہوں نے حملہ کیا تھا وہ تو انفارمیشن ہی غلط تھی. کتنے چینلز نے اس کے اوپر ٹرانسمیشنز کی ہیں, وہ تو اپنی فوج کے خلاف بات نہیں کرتے. اور وہاں پہ اتنے سخت قوانین ہیں کہ آپ بات کریں گے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اگر کوئی آپ کے خلاف وہاں پہ عدالت میں چلا جاتا ہے تو آپ کے خلاف فیصلہ نہ آئے. یہاں پر دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان بیٹھ کے ٹی وی پر کہہ رہے ہیں قوم کے سامنے کہ میرے حوالے سے, میری اہلیہ کے حوالے سے ایک خبر دی گئی اور 3 سال ہو گئے مجھے انصاف نہیں ملا. پرائم منسٹر آف پاکستان, ان سے زیادہ طاقتور کون ہے اس ملک کے اندر؟ اور پھر جو میں نے عرض کیا تھا کہ آزادی اظہار رائے اور ان چیزوں میں دیکھیں جن 2-3 خبروں پہ پرائم منسٹر سب سے زیادہ ہرٹ ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے ان کے ساتھ, ان خبر دینے والوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. بھئی پرائم منسٹر تو چاہتے ہیں کہ لیگل طریقے سے ان کے خلاف کارروائی ہو, ورنہ وزیر اعظم سے زیادہ بااختیار کون ہے؟ وہ اٹھا کے جیل میں ان کو ڈال دیتے. ایسا نہیں ہوا. تو اس لیے یہ ریگولیشنز اس لیے ضروری ہیں کہ ورنہ کیا ہوگا, ملک کے اندر انارکی ہوگی. کیوں؟ جب مجھے اگر پتا ہوگا کہ ایف آئی کے پاس اختیار نہیں ہے, عدالتوں نے فیصلہ نہیں کرنا, تو میرے خلاف کوئی کچھ کرے گا تو میرے پاس میں ہوگا تو میں قانون ہاتھ میں لوں گا اور خود اپنا انصاف. یہاں آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. مس انفارمیشن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی ایک ریزن ہوتی ہے موبوکریسی کی, یعنی موب کو اکٹھا کرنا. مذہبی طور پہ بھی انتشار ہم نے دیکھا, لسانی طور پہ بھی ہم نے انتشار دیکھا. پاکستان میں ہر طرف سے انتشار آتا ہے, غلط طرح کی انفارمیشن ہمارے پاس آئی. بزنس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ورلڈ اکنامک فورم پہ, یہ میں صرف آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ورلڈ اکنامک فورم نے رینک کیا ہے کہ جو فیک نیوز ہے وہ تقریباً جو پوری دنیا کے اندر آن لائن فیک نیوز کی وجہ سے 78 بلین کا نقصان ہوا. اسی طریقے سے CHEQ نے, یونیورسٹی آف بالٹیمور نے یہ کہا کہ یہ ٹیل ایویو جو اسرائیل بیس سائبر سیکیورٹی ہے, اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے تقریباً ہر دفعہ جو کاسٹ پڑتا ہے, جو اکنامک لاسز ہوتے ہیں ہیلتھ کی انفارمیشن کی وجہ سے 9 بلین کی ہوتے ہیں. فائنینشیل مس انفارمیشن $17 بلین کی ہو رہی ہے.
ریپوٹیشنل مینجمنٹ $9 بلین کی ہو رہی ہے, پلیٹ فارم سیفٹی ایفرٹ جو ہے وہ $3 بلین کی ہو رہی ہے, لاس آف برانڈ ڈالرز ایڈورٹیزمنٹ جو ہوتی ہے, جو برانڈز ہیں مختلف قسم کے ان کے بارے میں ڈیفیمیشنز ہوتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جس کا دل کرتا ہے ایک چھوٹے سے موبائل کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بناتا ہے اور وہ اس کو دے دیتا ہے. اس طرح اوور آل کر کے یہ جو ہے وہ 40 ملین سے زیادہ آپ کی جو فیک نیوز کی وجہ سے ایک بہت بڑی کمپین کا نقصان ہوتا ہے. اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر یہاں پر اگر ایڈورٹیزمنٹ کا صرف دیکھیں جو بزنس کے حوالے سے $235 ملین اس کا نقصان ہوا. اب یہ نقصان کے اندر جو ہے وہ الیکٹرانک سپینڈ آف دا موسٹ ریسنٹ کمپینز, یہ میں بعد میں آتا ہوں. اس سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو ہمارے بزنس اکنامک لاسز ہیں, یہ جو مس انفارمیشن کی وجہ سے قیمتوں کی خرید و فروخت میں فرق آنا, آپ کیونکہ فیلڈ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, یہ بتائیے کہ کیا جو انفارمیشن جو اکنامک ریویو کی طرف سے یا اکنامک افیئر کی طرف سے جو کموڈیٹیز کی رقم دی جاتی ہے, جس پرائس پہ دی جاتی ہے, آگے مس انفارم ہو کے جو ہے وہ ملتی ہے اگر عوام کو 160 کی, تو درمیان میں کارٹلز مس انفارم کرتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی نظر کریں کہ یہ کس طرح سے اس کو بھی پیکا قانون کے تحت لایا جائے گا اور ان انفارمیشنز کو دیکھا جائے گا. دیکھیں اس میں میں بھی ایک سوال, جیسے آپ نے پرائم منسٹر کی بات کی, رائٹ, سو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آنے سے پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, انیک ناجی صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کا کانٹینٹ بہت ہی فحاش ہے. میں وہ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتی, نہ ہی میں وہ فیملی یا کسی بھی ایون ممبر کے ساتھ اس کو لاؤڈ اس پہ سن بھی نہیں سکتی, رائٹ. سو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ اس ملک میں اگر پرائم منسٹر اور ان کی اہلیہ, ان کا خاندان محفوظ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس ملک میں بیٹھ کے ہم آزادی رائے کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ملنی چاہیے, رائٹ, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم صحافی آزادی رائے کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ اس قسم کا فحاش کانٹینٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں اور اس پہ ہم پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کر کے دوسرے ملکوں میں کیا امیج دے رہے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا. دیکھیں اگر میں ایک صحافی ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس آزادی اظہار رائے کا لائسنس ہے, تو کیا میرے پاس یہ لائسنس ہے کہ میں کسی کی پرائیویسی کو بریچ کروں, کیا اس کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کروں, اس کو اسکینڈلائز کروں, اس کے اوپر بہتان لگاؤں؟ تو یہ تو میرے پاس جو ہے وہ اس چیز کی تو بالکل آزادی نہیں ہے اور آزادی اس چیز کی ہونی بھی نہیں چاہیے. یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, احتساب نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور سر آپ نے جو بات کہی, اس میں جو آرڈیننس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی گئی ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ پہلے استثناء تھا کہ ٹی وی چینلز کے اوپر جو بھی آپ کہتے تھے وہ پیکا میں نہیں آتا تھا, تو اس کو اب اس چیز کو نکال دیا گیا ہے. اب الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی اگر کوئی بات کریں گے تو پیکا کے تحت کارروائی اس کے اوپر ہو سکتی ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے. اب دیکھیں سر, ہوا یہ کہ ایک بہت بڑے صحافی نے یہ خبر دی کہ ڈالر جو ہے وہ $200 تک جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بنیادی نقطہ معیشت کا تھا. بالکل, اس وقت ڈالر کوئی تھا 150 کے قریب, انہوں نے خبر دی کہ $200 تک. اگر میں بھی بزنس مین ہوتا تو وہ اتنا بڑا نام ہے میڈیا کا کہ میں بھی فوراً کہتا کہ جتنے ڈالر اکٹھے کر سکتے ہو کر لو, 200 تک جا رہے ہیں. تو اس طرح کی تو بات کی نا, میں اب نام نہیں لینا چاہتا, لیکن کچھ آپ کے جو نام نہاد بڑے ہیں ان کی 4-5 لوگوں نے رپورٹ دی اور میڈیا یہ ڈالر کے اوپر بھی بات کی اور ڈالر سٹاک مارکیٹ کے اوپر بھی فرق پڑا اور ڈالر مارکیٹ کے اوپر بھی فرق پڑا. اگر آپ نام بتانا چاہے تو ضرور بتائیے. دیکھیں اس میں پھر وہی ایک چیز ہو جاتی ہے کہ اگر وہ پروگرام میں ڈیفیم کیا جا رہا ہے, لیکن آپ بات گفتگو جاری ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ 150 پہ تھا اور آپ کہہ رہے ہیں 200 تک جائے گا, تو یہ پینک ہے نا مارکیٹ کے اندر. ابھی دیکھیں پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا انڈسٹری کے حوالے سے کہ اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کریں, آ کے انویسٹمنٹ کریں. اب اس وقت جو ملک کے اندر میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر ہے کہ یہ حکومت تو جا رہی ہے, بس 10 دن میں جا رہی ہے, 15 دن میں جا رہی ہے, سب کچھ طے ہو گیا ہے. مجھے بتائیں اس سیاسی عدم استحکام میں اس ساری صورتحال میں کون آ کے انویسٹمنٹ کرے گا, جب آپ نے ہر وقت ہی پچھلے 3.5 سال میں ہر روز ہی یہ آپ نے ماحول بنایا ہوا ہے کہ حکومت جا رہی ہے. تو اگر ایک انویسٹر کو یہ ہے کہ یہاں تو حکومت جا رہی ہے, یہاں تو کیوس ہے, پتہ نہیں سیاسی افراتفری ہونے جا رہی ہے, آئینی قانونی طور پہ بحران آنے جا رہا ہے اور بڑے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ بہت ساری کمپنیاں واپس جا رہی ہیں. چائنا کے اندر جو ہے وہ ایسے ماحول پیدا کیا, ان کے انویسٹرز کے بارے میں ماحول پیدا کیا, غلط قانون بنایا گیا کہ یہ جو ہے وہ سی پیک کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہو رہی, ایسا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا. جیسے 3rd ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا ذکر ہوا, اس پہ کسی بھی صحافیوں کی طرف سے, یہ جتنے بھی پرائیویٹ چینل ہیں ان کی طرف سے کوئی بات نہیں کی گئی. اسی طرح گورنمنٹ نے 24% کا ٹیکس ریٹ جو ہے اور 29% کی پینلائزیشن جو ہے اس کو ویو کرتے ہوئے 49 کا بونانزا
انفلوئنزا دیا ہے, یعنی اس کا جو غیر متوقع طور پہ جو ریلیف ہوتا ہے انڈسٹریلسٹ کو اور ریڈنڈنٹ انڈسٹری کو, سک انڈسٹری کو دیا گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹیکس ایمنسٹی جو ہے وہ انویسٹ کر رہی ہے تقریباً 50 ملین کے اوپر. ان ساری غلط انفارمیشن کی وجہ سے یہ جس طرح سے لوگوں کو اس انڈسٹری کی طرف آنا چاہیے تھا, رجوع کرنا چاہیے تھا, کیا یہ اس سے مس لیڈ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے, اور بڑا امپیکٹ. اس کی کچھ خاص باتیں بھی بتائیے کہ یہ کتنے پرسنٹ تک جو ہماری انڈسٹری کو نقصان پہنچ رہا ہے. جیسے ابھی ہمارے 4 اکنامک زون ہیں, باقی اکنامک زونز بھی اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو پاتے. سر اس کے ظاہر فیکٹس اینڈ فگرز تو کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے اگر کسی نے اس کے اوپر کام کیا ہے. اب وہ فیکٹس اینڈ فگرز تو اس طرح سے کوٹ نہیں کیے جا سکتے جب تک اتھینٹک آپ کے سامنے آپ نے جو چیزیں سر جو انٹرنیشنلی آپ نے بتائیں وہ دیکھیں کہ کتنے اربوں ڈالر کا ایک سیکٹر میں نقصان ہوتا ہے صرف فیک نیوز کی وجہ سے. اور پاکستان جیسا ملک یہاں تو اور زیادہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سیریس ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. اب آپ یہ خبر دیں گے تو کون سا انویسٹر یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ لوگ تو کہیں گے کہ پیسہ نکالو, یہ تو کولیپس ہونے جا رہی ہے اس ملک کی اکانومی. اور ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی خبریں دی جاتی ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. اب دیکھیں ہمیں جن چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, قوم کو ایک میسج دینا چاہیے, ہم نہیں دیتے. اب ہمیں بتانا چاہیے کہ سی پیک جو ہے فیز 2 میں ہم داخل ہو رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہمیں بتانا چاہیے کہ مارچ میں سرمایہ کاری کانفرنس ہو رہی ہے مارچ کے اینڈ میں, جس میں 30 اور 31 بالکل, جس میں پرائم منسٹر نے جو ہے وہ رشیا میں کہا کہ ہم رشیا کے جو بزنس مین ہیں ان پر اپنے دروازے کھول رہے ہیں, آئیں انویسٹمنٹ کریں. 400-500 سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے معاہدے ہوئے ہیں, 9 بلین ڈالر کے 90 بلین ڈالر کے سینٹرل ایشین کے ساتھ ہو رہے ہیں. رشیا کے ساتھ بہت بہترین معاہدے ہو رہے ہیں. گیس پائپ لائن کی بات ذکر ہو رہی ہے اور بہت سارے اور معاملات بھی ہو رہی ہے. فرمائیے گا. بالکل, ہم نے نا ایک میڈیا کا ہم نے کیا بنا لیا ہے, میڈیا جو بھی دیکھتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ خدا نخواستہ ملک تباہ ہو گیا ہے, برباد ہو گیا ہے, ملک میں کوئی ایک چیز بھی اچھی نہیں ہے. دیکھیں اچھی چیزیں بہت. ازبک صدر ہے, کیا ہمیں نہیں بتانا چاہیے کہ کیا کیا معاہدے ہوئے ہیں؟ کیا یہ ہمارا ملک نہیں ہے؟ کوئی اچھی خبر آ رہی ہے تو ہمیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے؟ صدیق جان صاحب یہاں پہ میں روکتا ہوں. دیکھیں یہاں اکنامکس کو میں لے کے چلتا ہوں, اور پاکستان کے اس ٹائم پر جو اس حکومت نے جب ڈاکومنٹڈ اکانومی کے اوپر بات کی, بہت ساری باقی باتیں کی, جیسے میں آج آپ کے سامنے یہ شیئر کر رہا ہوں, اسکرین کے اوپر بھی شیئر کر رہا ہوں کہ تقریباً میرے پاس اس پر رپورٹ ہے 39 بلین ڈالر کی جو نقصان ہوا, یعنی اسٹاک مارکیٹ لاسز اور ولیٹائلٹی کے اوپر نقصان ہوا. فائنینشیل مس انفارمیشن کے اندر یو ایس کے اندر نقصان ہوا تقریباً 17 بلین کا, 9.54 بلین کا. پھر اس کے اندر پبلک ہیلتھ کے اندر 9 بلین کا. آن لائن پلیٹ فارم جو سیفٹی کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے 3 بلین کا. پولیٹیکل ایکسپینڈیچر 4 ملین پلس جا رہے ہیں. اسی طرح برانڈز کے اوپر مختلف نقصان ہوا. اوور آل جا کر یہ تقریباً 78 ملین پلس بلین کے اوپر جو ہے وہ ہمارا نقصان ہوا. یہ آپ کو جو میں نے بتایا یہ مارکیٹ کا ہے. دوسرا مارکیٹ سن لیجئے کہ یہ 2012 کے اندر کروڈ آئل سیکٹر کے اندر اسی طریقے کے مس انفارمیشن کی وجہ سے پوری مارکیٹ نقصان میں گئی. ابھی بھی ہماری جو ہے 10% کی جو 10 روپے جو تیل مہنگا تھا اس کو کم کر دیا. یہ یاد رہنے کے باوجود کہ پرائم منسٹر نے پیٹرولیم لیوی کے ساتھ باقی چیزوں کے ساتھ معاملات کر کے حکومت پہ بوجھ نہیں ڈالا. ورنہ ٹیکنیکلی آپ صدیق جان صاحب یہ بتائیے کیا پاسبل تھا کہ یہ ریلیف دیا جائے, یعنی اوور آل جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹ چل رہے ہیں. اسی طریقے سے 2016 کے اندر مس انفارمیشن آئی, 2017 کے اندر. یہ پوری کی پوری انفارمیشن کو جب مس انفارم کرتے ہیں اور جب ایکسیپٹ بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے کہ کچھ عرصے میں پھر دوبارہ سے وہی روش آ جائے گی, اس طرح پولیٹیکل مائلیج تو ہو جاتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے, میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بزنس کی انفارمیشن تو میں نے دے دی, اکانومی کی انفارمیشن دے دی, اچھی سیکٹرز کی انفارمیشن دے دی, ریٹنگ نہیں آتی, لوگ سننا نہیں چاہتے. لوگ غلط انفارمیشن کیوں سننا چاہتے ہیں, یہ فرمائیے. دیکھیں یہ بھی ہم نے, میرا خیال ہے کہ ہم نے خود ہی یہ بنا لیا ہے کہ لوگ جو ہے نا, جس طرح ہم ڈراموں کے بارے میں کہتے تھے, جس طرح کے ڈرامے بن رہے ہیں, ہم کہتے تھے جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے, جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہی ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں. لیکن جب ارطغرل آیا, وہ چلا یہاں پر, تو اس نے یہ ثابت کیا کہ نہیں, آپ اچھا کنٹینٹ دیں گے تو لوگ وہ بھی دیکھیں گے, اور سب سے زیادہ وہ دیکھا گیا پاکستان میں. تو دیکھیں جس طرح آپ نے کہا, ہمارے ہاں ایک تو نا ریسرچ ختم ہو گئی ہے. میں ایک صحافی ہوں تو میں قانون دان بھی ہوں, میں ماہر معیشت بھی ہوں, میں خارجہ پالیسی کا بھی ماہر ہوں, ہر چیز کا میں ماہر ہوں, ہر چیز پہ میں بات کر سکتا ہوں. میں یہ تکلف نہیں کروں گا کہ میں کسی ماہر معیشت کو جو ہے وہ بلاؤں, اور میں جو ہے وہ ایک ایجنڈا بیسڈ چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہر وقت نیگیٹیوٹی کہ مر گئے, ختم ہو گئے, ملک گیا, یہ ہو گیا. کوئی آپ دیکھیں ایک چیز, جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھی پچھلے 6 ماہ میں, میڈیا نے کیا رپورٹ کیا؟ پیٹرول بم گرا دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا. جب عمران خان صاحب نے ریلیف دیا, 3 دن میڈیا نے مسلسل کہا کہ عمران خان ظلم کر رہا ہے, مہنگا تیل خرید کے عوام کو سستا دے گا تو ملکی معیشت کی تو کمر ٹوٹ جائے گی. پہلے کیا کہتا رہے کہ عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے, آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے.
آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہیں, آپ نے تو تباہی کر دی ہے, آپ آئی ایم ایف کے ساتھ وعدہ پورے نہیں کر رہے. ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمیں اپنی نیوز سے لینا دینا ہے کہ ہم اس کو کیسے بیچیں. سر آپ کے فائنل کمنٹس لینا چاہوں گی. جی میں جرنلسٹ ریویو کے اوپر بات کر دیتا ہوں. ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اس قانون کو فوری طور پہ بننا چاہیے. جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے چیلنج کیا تھا, جو کہ جن پٹیشنز کی بنیاد پر کیا وہ میں بتا دیتا ہوں کہ سیکشن 2, سیکشن 3, پھر اس کے بعد پریزیڈنشل آرڈیننس کے اوپر جو بات کانٹرڈکشن وہ لے کر آتے ہیں وہ بالکل غلط بنتی ہے, کیونکہ آرٹیکل 4, 9, 19 اور 19A اور 89 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان gives its citizen the right to know. رائٹ ٹو نو از ڈفرنٹ. رائٹ ایک چیز کو جاننا اور ہے, لیکن مینپولیٹ کرنا, غلط انفارمیشن کو دینا اور پھر اس کے مطابق ایک پورا کا پورا جال سازی کرنا اور پھر ایک غلط انفارمیشن کو اس کے اوپر داغ دینا, ڈیفیمیشن کرنا اور ایکٹ کی خلاف ورزی کرنا الگ ہے. تو آرڈیننس کو بالکل اس کو غلط طریقے سے لیا جا رہا ہے. یہ آرڈیننس نافذ ہو سکتا ہے اور پیکا قانون کو فوری طور پہ نافذ ہونا چاہیے. ایف آئی آر اس پہ فوری طور پہ قائم کی جائے گی, اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس پہ ایف آئی آر کٹنے کے 5 لاکھ تو ایک تو سزا بھی بڑھا دی گئی, پینلائزیشن, اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر قید بھی ہوگی, اور یہ ضروری عمل ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. صدیق جان صاحب, آپ نے کہا, آپ نے پروگرام میں گفتگو سنی. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی, ہم صحافی جو کچھ لکھتے ہیں اس کا کس پہ امپیکٹ ہوتا ہے؟ عوام پہ, اور ہم ہی ان کا یہ پرسیپشن بناتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ملک میں کس طرح جو ہے وہ اسٹیبلٹی آنی چاہیے. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے.